الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون وقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، ہمارے پچھلے خطبات کے تسلسل میں ہم سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تو پہلا تقاضا کیا کیا؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار بن۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت و دانائی کی بنیاد بھی شکر ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی شکر ہے، اور اس کا کلائمیکس بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو شخص کسی کا احسان نہیں مانتا وہ بیکار آدمی ہے، گڈ فار نتھنگ۔ اور جو احسان مانتا ہے اس مینس کہ اس کے اندر انسانیت موجود ہے۔ کسی نے ذرا سا بھی احسان کیا ہو اسے مان لینا کہ اس نے مجھے فیور دیا ہے، مجھ پر احسان کیا ہے، اس کا برملا اظہار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتوں کا آغاز ہوا، اور ان کی پہلی نصیحت کا مطالعہ ہم نے کر لیا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے تو سب سے بڑا حق بھی اسی کا ہے، اور اس نے کوئی لمبے چوڑے حقوق کا تقاضا نہیں کیا، ایک ہی تقاضا کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قرآن مجید میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب مختلف موضوعات کے انڈر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو موضوع کے مطابق ترتیب بدلتی رہتی ہے۔ جہاں قرآن مجید میں حقوق کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوگا، اور 5 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد
والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور 4 تو وہ ہیں کہ جن میں ایک ہی آیت کے اندر دونوں کا ذکر ہے، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی سورہ بنی اسرائیل کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن جب اطاعت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے فوراً بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہوتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح جب محبت کا ذکر آتا ہے تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا، پھاؤ پاؤں مارنا اللہ کے راستے میں کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ہر انسان تک پہنچ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے۔ تو جب محبت ہوگی تو ترتیب کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ جب اطاعت کا ذکر ہوگا تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے، لیکن ان میں سب سے جامع مقام جو ہے وہ سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی 3 اور 4 آیت، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بڑی ایک دلچسپ ترتیب ہے کہ ان 2 آیات سے پہلے بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں چل رہی ہیں اور ان کے بعد بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں چل رہی ہیں۔ درمیان میں یہ 2 آیت جو ہیں، آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں، یعنی جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے بات یہ کہ حضرت لقمان حکمت و دانائی کی باتیں اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے تھے، لیکن اب بیٹے سے یہ تقاضا کرنا کہ تم میرا ادب کیا کرو، یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ اور کوئی شریف آدمی جو ہے وہ باس ہو تو وہ کبھی اپنے سبارڈینیٹ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ تم میں وہاں کھڑے کیوں نہیں ہوتے سی، یہ کیا ہے؟ یہ گھٹیا حرکتیں شمار ہوتی ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے حقوق کا ذکر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مکمل کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں وصیت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پر اس کی ماں کہ جس نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، یعنی پہلے اس کی پریگننسی میں، یعنی آپ یہاں سے وہاں تک جائیں خالی ہاتھ تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، آپ 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو 3 کلو جو بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں تک جائیں آپ تک جائیں گے، اور ماں مسلسل کئی ماہ آپ کا بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا بھی ہے 2 سال کے عرصے میں۔ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ماں کا خون ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس پروسیس سے کشید ہو کر ڈسٹل ہو کر وہ دودھ کی شکل میں میری آپ کی خوراک بنا اور تمام بچوں کی خوراک بنتا ہے۔ لہذا اس کے حوالے سے ماں کا ایک حق جو ہے وہ قرآن مجید اسٹیبلش کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ جی میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کو کوئی تسلی نہیں ہوئی، دل کو بات لگی نہیں، پھر سوال کیا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو آپ نے کہا تمہارا باپ۔ یعنی کم سے کم جو ریشو آپ قائم کریں گے کہ خدمت کے 3 حصے جو ہیں وہ ماں کے لیے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ باپ کے لیے، وہ کیوں؟ اگرچہ باپ کا کنٹریبیوشن بھی کم نہیں ہے، یعنی سارا جو
فائنینشیل جو ہے ایشو اس کو تو باپ ایڈریس کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کسی چلا رہا ہے یا کہیں قلم چلا رہا ہے یا کہیں زبان چلا رہا ہے، جیسے لیکچرر اور وکیل جو ہے وہ زبان چلاتا ہے، کوئی مزدور جو ہے وہ کسی چلاتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھاتا ہے، کوئی رندہ چلاتا ہے، یہ سب مزدوریاں ہی ہیں نا، کوئی صفائی کرتا ہے، اور کوئی وکیل اور کوئی استاد جو ہے وہ زبان چلاتا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھ کر قلم چلاتا ہے۔ تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ آپ غور کریں گے تو اولادی کے لیے ہے۔ تو لیکن مسلسل جو ابھی فرمایا کہ اٹھائے پھرنا 2 ماہ تک، اٹھائے پھرنا پوری پریگننسی کے اندر، اور پھر دودھ پلانا 2 سال تک، یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جس میں باپ کوئی حصہ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ تمہاری خدمت، تمہارے حقوق کا زیادہ حقدار جو ہے وہ تمہاری ماں ہے تو تمہارے باپ کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی یہ جو شروع میں نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور پرنسپل کلوز ہے آگے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ درمیان میں جو والدہ کا تذکرہ ہے وہ ایڈجیکٹو کلوز ہے، جیسے all that glitters is not gold، پرنسپل کلوز کیا ہے؟ all is not gold، لیکن درمیان میں ایک وضاحتی کلوز ہے that glitters۔ یہاں کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ شکر کر میرا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی میں تم سے پھر حساب بھی لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اگر والدین شرک کرنے پر مجبور کریں، فورس کریں تمہیں کہ تم شرک کرو، لفظ جہاد آیا ہے یہاں پر، اگر والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں یعنی تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فلا تطیعہما، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ سپریڈ کر دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ صرف والدین ہی نہیں، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی معصیت کرتے ہوئے، اس کے نافرمانی کرتے ہوئے۔ یعنی کوئی ایسا حکم جس میں اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور تمام انسانوں کا حکم، والدین کیا، اساتذہ کیا، باسز کیا، وہ دوسری طرف ہوں، تو ان کے کہنا نہیں مانا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اگر وہ فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، پھر تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا فلا تطیعہما، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا نہ مانتے ہوئے بھی دنیا میں انہیں اچھے طریقے سے کمپنی دینا، ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ یعنی صرف اس معاملے میں جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہہ رہا ہوں، صرف اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہے، باقی اس بات پر کہ وہ مشرک ہیں، وہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ان کی ان معاملات میں اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن نہ ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہوا جا سکتا ہے۔ وصاحبہما، مصاحبت اختیار کرتے رہو، کمپنی اختیار کرتے رہو ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ ثم الیہ مرجعکم، واتبع سبیل من اناب الیہ،
اس کے مقابلے میں پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی والدین کی پیروی نہیں ہے. پیروی کس کی ہے؟ جس کا رخ اللہ کی طرف ہو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے تھے دنیا میں. سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع والدین کے حقوق کے سلسلے میں قرآن مجید کا سب سے تفصیلی مقام ہے. جامع مقام یہ سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، لیکن تفصیل اس کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ حرف آخر ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. عبادت، بندگی، غلامی صرف اللہ کی. اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. یعنی اللہ نے اس آیت کے مطابق دو فیصلے فرمائے ہیں. نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا رب نہ جانو، بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے پہ تفصیل آ رہی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا. یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے. اوہو کیا مصیبت ہے، تو ان سے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ. والدین کے جو حقوق ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ریٹرن ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے یو ہیو ٹو پے دم بیک. مثلا انہوں نے تمہیں کھلایا تھا جب تم خود کھا نہیں سکتے تھے. جب وہ خود کھا نہ سکیں تو تم پر فرض ہے کہ تم انہیں کھلاؤ. جب تم چل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے سہارا دے کر تمہیں چلایا تھا، اور یہاں تک کہ تمہیں اٹھایا بھی تھا. اب اگر وہ بغیر سہارے کے چل نہ سکے تو انہیں سہارا دے کر چلانا تم پر لازم ہے، اور اگر بالکل موو نہ کر سکے تو انہیں کندھوں پر اٹھانا بھی تم پر لازم ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ریٹرن، پیئنگ بیک ٹو دیم ہے. لیکن وہ بڑے ہیں، وہ اپنے بچے کو ڈانٹتے بھی ہیں اس کی اصلاح کی خاطر، اس کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں تو منع بھی کرتے ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن واپس والدین کو ڈانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں. بڑی سخت آیت ہے. فلا تطعهما، پس انہیں مت ڈانٹو، خواہ کتنا ہی تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے، لیکن والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب جب ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ بڑا obvious ہے. تو مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. سختی کے ساتھ ڈانٹنے سے بھی منع کیا گیا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کہتے ہیں یہ بازو، یہ پورے کندھے سے لے کر یہ سارے جو ہیں یہ جناح ہے. پرندوں کے لیے یہی لفظ جو ہے یہ پروں کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو دو بازو ہیں وہی پرندوں میں پروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم
اپنے بازو اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ ہے کہ تم ان کے لیے اپنے پر بچھاتے رہو۔ پر بچھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی آیا نو، ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تم بچھے رہو ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جیسے ایک مرغی جو ہے وہ اپنے پروں میں اپنے چوزوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے، سیکیورٹی، سردی اور گرمی سے بچاؤ، خوراک، یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ مرغی اپنے پروں تلے جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اب یہ بیٹوں کا فرض ہے کہ ان کی کمپلیٹ ٹیک کیئر کریں۔ یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ایسے جیسے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے ان کے سامنے کھانے کے لیے، وہ نہیں، انہیں عزت کے ساتھ کھلانا، عزت کے ساتھ ٹھہرانا، عزت کے ساتھ ان سے پیش آنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعائیں کرتے رہو کہ ربا جیسے میں چھوٹا تھا تو انہیں مجھے پالا پوسا تھا محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور پین لے کر دعائیں کرو کہ یا اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا تو بھی اب ان پر رحم فرما۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں یا چلے گئے ہیں، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہوگے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ سچویشن کیا ہے کہ والدین کو ڈانٹنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی سختی اگر ان کے ساتھ کرنی ہی پڑ جائے ان کے انٹرسٹ میں، جیسے بچے والدین کو بہت سے کام نہیں کرنے دیتے اس لیے کہ ان کے لیے خطرناک ہے، بچہ کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، سختی کرتے ہیں، خاص طور پر اس موسم میں کہ وہ بغیر گرم کپڑے پہنے باہر نہ نکلیں، اور گرمیوں کے موسم میں وہ دھوپ میں نہ پھریں۔ تو اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی سختی کرنی پڑ جائے تو وہ ڈرتے ڈرتے کرو۔ اس لیے اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو ایک صاحب اپنی والدہ کو لے کے آئے میرے پاس کلینک میں، تو کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں، والدہ جو ہیں یہ شوگر کی مریض ہیں، اب گھر میں ظاہر ہے بچوں کے لیے کوئی سویٹ ڈش بھی بننی ہے اور کوئی پھل بھی آنا ہے، اب رات کو اٹھ کر یہ فریج میں سے نکال کے کھا لیتی ہیں، نہ ان کا ہاتھ پکڑنے جوگے ہم ہیں، نہ انہیں ہم ڈانٹ سکتے ہیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان پرنسپل بوڑھے والدین سے کوئی چیز کھانے پینے کی چھپا کر رکھنا کیا ہے، ایک بڑا ہی غیر اخلاقی ایک حرکت ہے، لیکن ان دیر انٹرسٹ اگر کرنا بھی پڑے تو ڈر ڈر کے کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں انہیں اس سے محروم تو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اور بیمار نہ ہو جائیں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد، ان کی والدہ شوگر کی مریض تھی، وہ ہسپتال داخل ہو گئی، یہاں تک کہ شوگر بالکل ڈاؤن نہیں ہو رہی۔ تو ایک دن انہوں نے بہو کو بلا کر کہا ادھر آ میری گل سن۔ خالد انہوں نے دسی، وہ ریڑھی والا امب لے کے لنگ رہے تھے، میں 2 کلو امب لے کے چپ کر کے مشین دے پیچھے سٹ کے تے میں وہ کھا دے سا۔ اب جب انہوں نے ڈاکٹر خالد کو بتایا ان کی اہلیہ نے، تو وہ پڑھ رہے تھے کوئی کتاب، تو ان کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی، اور تڑا بلا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ کیسی حرکت کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا۔
تو اگر اس سلسلے میں اولاد کو والدین کے ساتھ کوئی سختی کرنی پڑے تو ڈر ڈر کے اللہ سے معافیاں مانگ مانگ کے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں انہی کے فائدے کے لیے یہ کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنے والدین کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، تو جانتا ہے۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا غفور ہے، یعنی اگر تم سے وہ غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اصل جو باٹم لائن ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دین نے جو نظام دیا ہے اس میں ایک وقت پر اپنے والدین اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر انویسٹ کرتے ہیں، پھر بڑھاپے میں جا کر وہ نہ کما سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اصل میں بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ پوری ٹیک کیئر کرے اپنے والدین کی۔ اگر یہ نظام انٹیکٹ رہتا ہے تو کسی اولڈ ہوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مغرب میں کیونکہ اولاد نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری نہیں کیا، اب والدین بھی شروع سے کوشش ہیں کہ ہم پر بڑھاپا آنا ہے اور ہمیں اولاد سے تو کوئی توقع نہیں ہے، لہذا وہ پہلے سے ہی اپنی انشورنس کروا کے رکھتے ہیں اور اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے رکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے۔ لیکن اگر یہ دین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پھر نہ کسی اولڈ ہوم کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مخاطب جو ہیں وہ بیٹے ہیں، یاد رکھیے گا، بیٹیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ بیٹیوں کو تو والدین کے گھر سے بہرحال موو ہونا ہی ہوتا ہے، اور اس گھر میں بیٹے ہیں اور بیٹوں کی ہیلپر جو ہیں وہ بہویں ہیں۔ اگر بیٹا جو ہے اس بات کو پورا یقینی بنائے گا کہ میرے والدین میری لائبلٹی ہیں، میری ذمہ داری ہیں، اور میں نے ان کو سب کچھ ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اور میں نے ظاہر ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے معاشی جد و جہد بھی کرنا ہے، دفتر بھی جانا ہے، قلم بھی چلانا ہے، زبان بھی چلانی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو پھر اب جو بہو ہے بوڑھے والدین کی، یہ اصل میں اگر ان کو اپنا باپ ہی سمجھے اور ماں ہی سمجھے تو پھر وہ اپنے شوہر کے بہاف پر ان کی خدمت کرے گی، اور اپنے شوہر پر یہ احسان ہوگا اس کا، اس لیے کہ وہ اس کے والدین تو نہیں ہیں، اس کے شوہر کے والدین ہیں، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کھلائے پلائے اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرے، لیکن اپنی معاشی جو جد و جہد ہے اس کی وجہ سے وہ سارا دن گھر تو نہیں بیٹھ سکتا، تو اصل میں پھر یہ تھرو دا سن یہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر بہو پر آتی ہے، اور بہو نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ ڈائریکٹلی بہوؤں کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے والدین نہیں ہیں، والدین ان کے شوہر کے ہیں، لہذا شوہر کے بہاف پر وہ ذمہ داری کرے گی، اور شوہر کو پھر اس ذمہ داری کی بنیاد پر عورت کا اپنی بیوی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ تو پہلا سبق ہے نا، شکر ادا کرنا، کہ احسان مانے اپنی بیوی کا، کہ میری بیوی جو ہے اس کے سامنے بھی مانے، اور اپنے رشتہ داروں میں جو بھری مجلس ہے اس میں بھی اس کو کریڈٹ دے کہ اللہ اسے خوش رکھے کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے میری نبھا رہی ہے، میرے والدین کی بہت اچھی ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ اور اگر یہ چیز جو ہے یہ اس کا احسان بھی مانا جائے تو اس کا پھر بڑا اچھا رسپانس جو ہے وہ ملتا ہے۔ جب ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پر والدین کی خدمت کرے، اور پھر ہم اس کا احسان نہیں مانتے، اس کو کریڈٹ نہیں دیتے، تو میں کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بچے اور عورتیں یہ ایک ہی طرح کی ہیں، ان دونوں کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے تو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی بیویوں کی ذمہ داری
اپنے شوہر کے بہاف پر ہے، اور اگر وہ پورا کریں تو اس کے شوہر کو، ان کے شوہروں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کے منہ پر بھی کہنا چاہیے، اور بھری محفل میں خاندان کے اندر بھی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ اسے خوش رکھے کہ اس لیے میرے والدین کی یہ خدمت کر رہی ہے۔ تو گھر کا ایک ماحول جو ہے وہ پھر بن جاتا ہے، پھر اس میں آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے دین کے جو بنیادی نکات ہیں ان میں سے ایک والدین کی خدمت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے والدین کی خدمت کا تو ہم سمجھتے ہیں شاید بچوں کی یہ بات ہو رہی ہے، نہیں، بچوں کی بات نہیں ہے، یہ بالغ جو لڑکے مرد ہیں یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے جو خود بھی بال بچے دار ہیں لیکن ان کے بوڑھے والدین بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔